اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس پروگرام میں آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے۔ پچھلی بار ہم نے سیرت کے کچھ واقعات آپ کے سامنے رکھے تھے۔ سیرت کے معنی ہوتے ہیں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات، یعنی دی بایوگرافی آف دی پروفٹ محمد۔ پچھلی بار آپ نے دیکھا تھا کہ رسول اللہ جب 5 سال کے ہوئے تو آپ کی والدہ یعنی آمنہ کا انتقال ہو گیا۔ تو والدہ کے انتقال کے بعد آپ عبد المطلب یعنی اپنے دادا کے ساتھ رہنے لگے۔ پروفٹ محمد کے فادر کا انتقال ہو گیا تھا جب وہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، یعنی پروفٹ محمد کے فادر جن کا نام عبداللہ تھا، ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی جب پروفٹ محمد پیدا نہیں ہوئے تھے۔ ان کی ڈیتھ کے کچھ مہینے بعد پیدا ہوئے، اور جب آپ 5 سال کے ہوئے تو آپ کی والدہ آمنہ کا بھی انتقال ہو گیا، یعنی ایک طریقے سے وہ آرفن ہو گئے۔ تو پھر آپ کے دادا جن کا نام عبد المطلب تھا، آپ ان کے ساتھ رہنے لگے، اور دادا نے بہت اچھی پرورش کی۔ لیکن چند سال کے بعد جب پروفٹ محمد 8 سال کے ہوئے تو دادا کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ رہنے لگے۔ چچا ابو طالب ایک تاجر تھے، وہ ٹریڈ کرتے تھے اور اپنا سامان مکے سے سیریا لے جاتے تھے۔ پرانے زمانے میں ٹریڈ کا یہ طریقہ تھا کہ لوگ قافلے یعنی کیرواں میں اپنا سامان، جو تجارت کا سامان ہوتا تھا، وہ دوسرے شہروں میں لے جاتے تھے، جہاں مارکیٹس ہوتی تھیں، وہاں اس کو فروخت کرتے تھے، اور پھر واپس وہاں سے کچھ اور چیزیں خرید کے اپنے یہاں لاتے تھے، اور یہاں لا کے اس کو فروخت کرتے تھے۔ تو ابو طالب بھی یہی کرتے تھے، وہ شام جایا کرتے تھے یعنی سیریا۔ تو ایک بار جب ان کا قافلہ، تجارتی قافلہ سیریا جا رہا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پروفٹ محمد نے بھی جانے کی خواہش کی، حالانکہ اس وقت ان کی عمر صرف 12 سال تھی۔ لیکن جب ابو طالب نے دیکھا کہ آپ نے بہت زیادہ اصرار کیا، تو ابو طالب نے کہا ٹھیک ہے، تم میرے ساتھ چلو۔ تو جب پروفٹ محمد 12 سال کے ہوئے تو انہوں نے ایک سفر مکہ سے سیریا کا کیا، جو ایک تجارتی سفر تھا، اور ان کے چچا ابو طالب کے ساتھ وہ سفر ہوا۔ پھر وہ لمبا سفر طے کر کے یہ قافلہ ایک شہر جس کا نام بصرہ تھا وہاں پہنچا۔ بصرہ میں ایک جگہ یہ لوگ جہاں رکے تھے، وہاں ایک کرسچن راہب رہا کرتا تھا جس کا نام بحیرہ تھا۔ تو اس نے جب پروفٹ محمد کو دیکھا، جو اس وقت ان کی عمر صرف 12 سال تھی، تو اس نے بعض نشانیوں سے یہ پہچان لیا کہ یہی وہ بچہ ہے جو آگے جا کے آخری پیغمبر بنے گا۔ چونکہ وہ کرسچن تھے، انہوں نے پرانی کتابیں پڑھ رکھی تھیں جس میں کچھ نشانیاں تھیں آنے والے پروفٹ کی۔ تو بحیرہ نے ان سب لوگوں کو اپنے گھر پر دعوت کے لیے بلایا۔ تو جب کھانا وغیرہ کھا لیا تو بحیرہ نے ابو طالب سے پوچھا کہ یہ بچہ کون ہے؟ تو ابو طالب نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ تو بحیرہ نے کہا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، چونکہ اس کا باپ نہیں ہونا چاہیے، چونکہ بحیرہ نے کچھ باتیں پڑھی تھیں قدیم کتابوں میں جس کے مطابق یہ بچہ آرفن ہونا چاہیے تھا۔ تو ابو طالب نے کہا ہاں، یہ بات صحیح ہے، یہ میرا بھتیجا ہے، اور اس کے فادر کا انتقال بہت پہلے ہو چکا ہے۔ تو بحیرہ نے کہا کہ تم فوراً واپس چلے جاؤ، چونکہ یہاں اگر کچھ لوگوں نے دیکھ لیا اور اسے پہچان لیا تو وہ ہو سکتا ہے اس کو نقصان پہنچانا چاہیں۔ تو اس طریقے سے ابو طالب واپس مکہ چلے آئے۔ تو پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانی کی عمر تک پہنچے تو مکے میں لوگوں کے درمیان آپ سب سے بہتر اخلاق والے
سب سے اچھے کیریکٹر والے، سب سے زیادہ شریف اور سنجیدہ سنسیئر انسان کی حیثیت سے مشہور ہو گئے، اور اسی وجہ سے لوگ آپ کو الامین کہنے لگے، یعنی ٹروتھ فل، ٹرسٹ وردی۔ اور قرآن میں بھی اس بات کا ذکر ہے، قرآن میں آیا انک لعلی خلق عظیم، کہ اے پیغمبر آپ بہت اعلیٰ اخلاق پر فائز ہیں، یورس از اے سبلائم کیریکٹر۔ تو اعلیٰ اخلاق کے معنی کیا ہیں؟ اعلیٰ اخلاق کے معنی یہ ہیں، ایک طریقہ یہ ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ اچھا اخلاق کرے، اچھی طرح پیش آئے تو آپ بھی اس کے ساتھ اچھی طرح پیش آئیں، اور اگر کوئی آپ کے ساتھ برائی کرے، کوئی آپ کو گالی دے دے یا آپ کو غصہ دلا دے تو آپ بھی اس کے ساتھ برائی کریں۔ یہ اعلیٰ اخلاق نہیں ہے۔ اعلیٰ اخلاق یہ ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ اچھی طرح پیش آئے تب بھی آپ اچھی طرح اس کے ساتھ پیش آئیں، اور کوئی اگر برائی کے ساتھ پیش آئے تب بھی آپ اچھی طرح پیش آئیں۔ اسے اعلیٰ اخلاق کہا گیا ہے، اور قرآن میں اسی بات کی طرف اشارہ ہے، انک لعلی خلق عظیم، کہ اے پیغمبر آپ بہت ہی اعلیٰ اخلاق پر ہیں، آپ بہت ہی برتر اخلاق پر ہیں، یورس از اے سبلائم کیریکٹر۔ اسی لیے قرآن میں آیا کہ پیغمبر کی زندگی میں تمہارے لیے بہت ہی اچھا نمونہ ہے، یو ہیو این ایکسیلنٹ ایگزامپل ان دا لائف آف دی پروفٹ۔ تو پیغمبر کی زندگی جسے ہم سیرت کہتے ہیں، اگر ہم اس کو پڑھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو اس میں ہمیں بہت ساری ایسی باتیں ملیں گی جس سے ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں اور اپنے اخلاق کو برتر اخلاق بنا سکیں۔ تو جب پروفٹ محمد 12 سال کے تھے تو آپ نے سیریا کا سفر کیا، اور جب سیریا کے سفر سے واپس آئے تو مکے میں ایک جنگ شروع ہو گئی، یعنی جو مکے میں قبیلہ قریش تھا، جس قبیلے سے رسول اللہ کا بھی تعلق تھا، اور ایک دوسرا قبیلہ جس کا نام بنو قیس تھا، ان دونوں قبیلوں کے درمیان ایک جنگ جاری ہو گئی جسے حرب الفجار کہا جاتا تھا، اور یہ جنگ تقریباً 4 سال تک باقی رہی، 4 سال تک جاری رہی۔ تو اس جنگ کی وجہ سے مکے کے حالات بہت بگڑ گئے۔ وہاں چونکہ باہر سے لوگ آیا کرتے تھے زیارت کے لیے اور ٹریڈ کے لیے، تو پہلے وہاں بہت ہی امن اور پیس وغیرہ تھا، اور جنگ کے بعد حالات بہت خراب ہو گئے، یہاں تک کہ جو لوگ باہر سے آتے تھے اور اپنا سامان وغیرہ فروخت کرتے تھے ان کے ساتھ جسٹس نہیں ہوتا تھا۔ کتابوں میں آتا ہے کہ ایک شخص یمن سے آیا، وہ تاجر تھا اور وہ اپنا سامان فروخت کرنے کے لیے مکہ میں لایا تھا۔ اس نے اپنا تجارت کا سامان العاص بن وائل کو فروخت کیا، لیکن العاص بن وائل نے اس کی پوری رقم ادا نہیں کی، تو اس کی وجہ سے اس کو بہت پریشانی ہوئی، تو اس نے کچھ اشعار لکھے۔ اصل میں پرانے زمانے میں اپنی بات کو کہنے کا یہ طریقہ تھا کہ لوگ شعر لکھا کرتے تھے، اشعار لکھا کرتے تھے، پوئٹری کا سہارا لیتے تھے، چونکہ پرانے زمانے میں میڈیا نہیں تھا، پریس نہیں تھا، اخبارات نہیں تھے، تو یہی ایک ذریعہ تھا کہ لوگ شعر و شاعری میں یہ اپنے احساسات کو بیان کرتے تھے۔ تو اس نے کچھ اشعار لکھے اور لوگوں کو جا جا کے پڑھ کر سنایا۔ اس میں یہ بات لکھی تھی کہ میرے اوپر ظلم ہوا، میں نے اپنا مال فروخت کیا اور مجھے پوری رقم نہیں ملی۔ تو یہ دیکھ کے مکہ کے کچھ لوگ جمع ہوئے، انہوں نے کہا کہ جو ایک پہلے عہد ہوا کرتا تھا جس کو حلف الفضول کہا جاتا تھا، دی الائنس آف دی فضول، اصل میں بہت پہلے کی بات ہے، مکہ میں 3 لوگوں نے ایک عہد کیا تھا، یہ شروع کیا تھا کہ اگر کسی کے ساتھ ظلم ہوا تو ہم اس کی مدد کریں گے۔ تو اس کو حلف، دراصل 3 لوگوں نے شروع کیا تھا، ان تینوں کا نام فضل سے شروع ہوتا تھا، فضل بن فضالہ، فضل بن وداع اور فضیل بن حارث۔ تو ان تینوں لوگوں نے یہ عہد شروع کیا تھا، حلف الفضول، لیکن ان کے انتقال کے بعد یہ معاہدہ ختم ہو گیا اور لوگ بھول گئے۔ لیکن ابھی جب یہ وار ہوئی، اس کی وجہ سے حالات بہت بگڑ گئے اور
لوگوں کے ساتھ جسٹس نہیں ہوتا تھا، تو کچھ لوگوں نے یہ طے کیا کہ ہم دوبارہ اس کو ریوائیو کریں. تو زبیر بن عبد المطلب نے لوگوں کو جمع کیا اور عبداللہ بن جدعان کے گھر پر لوگ جمع ہوئے. تو اس وقت جو لوگ جمع ہوئے تھے اس میں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے وہاں، اور ان کی عمر 20 سال تھی. تو ان لوگوں نے یہ طے کیا کہ ہم سب مل کر جو مظلوم ہے، جس کے ساتھ انجسٹس ہوا ہے، اس کی مدد کریں گے، اور جو ظالم ہے، جس نے انجسٹس کیا ہے کسی کے ساتھ، اس کو مجبور کریں گے کہ وہ اس کا حق ادا کرے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی بعد میں کہ میں اس وقت موجود تھا عبداللہ ابن جدعان کے گھر پر جب یہ میٹنگ ہوئی تھی حلف الفضول کی. اور آج بھی، یعنی بعد کے زمانے میں آپ نے کہا کہ آج بھی اگر مجھے اس عہد کی طرف بلایا جائے گا تو میں ضرور جاؤں گا اور لوگوں کی مدد کروں گا. تو یہاں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو سوشل ورک ہے اور کمیونٹی ورک ہے، یہ بہت ہی ریوارڈیبل کام ہے، یہ یقیناً اس میں ریوارڈ ہے، لیکن یہ پیغمبر کا کام نہیں ہے. پیغمبر کا کام، یہ پروفٹ کا جو مشن ہوتا ہے، وہ سوشل ورک یا کمیونٹی ورک نہیں ہوتا. پروفٹ کا جو کام ہوتا ہے وہ دعوت ہے. یعنی قرآن میں آتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، کہ ہم نے تمہیں شاہد یعنی وٹنس، مبشر یعنی بیرر آف گڈ نیوز، اینڈ اے وارنر، یعنی پیغمبر شاہد ہوتا ہے، وٹنس ہوتا ہے، اور مبشر ہوتا ہے، خوشخبری دینے والا ہوتا ہے، اور ڈرانے والا ہوتا ہے، وارنر ہوتا ہے. تو پیغمبر کا یہ کام ہے کہ وہ خدا کے پیغام کو لوگوں تک پہنچائے. یعنی جو وحی کے ذریعے، ریولیشن کے ذریعے قرآن اس کے اوپر نازل کیا گیا ہے، وہ لوگوں تک پہنچائے، تاکہ لوگ باخبر ہو جائیں کہ اس دنیا کا کیا مقصد ہے، انسان کو کس لیے پیدا کیا ہے، کون کریٹر ہے، کون سسٹینر ہے، یہ پوری یونیورس کس نے کریٹ کی ہے، انسان کو کس نے پیدا کیا ہے، کون زندگی دیتا ہے، کون موت دیتا ہے، اور موت کے بعد آنے والی زندگی یعنی جو ہیئر آفٹر کی زندگی ہے، اس میں انسان کے ساتھ کیا معاملہ پیش آئے گا، ڈے آف ججمنٹ کیا ہے، اکاؤنٹیبلٹی کیا ہے، ہیل کیا ہے، پیراڈائز کیا ہے. تو ان سب چیزوں کو بتانے کے لیے پیغمبر آتا ہے. اسی کو دعوت کہا جاتا ہے. آج جو لوگ پیغمبر کو ماننے والے ہیں، امت مسلمہ ہیں، ان کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اسی کام کو آگے بڑھائیں، یعنی قرآن کے میسج کو لوگوں تک پہنچائیں. قرآن آج پرنٹڈ فارم میں موجود ہے، ہر طرح کے ٹرانسلیشنز ملتے ہیں. آپ اس کو اپنے پاس رکھیں اور جب بھی کوئی آپ کو ملے اس کو پیش کریں. تو اس طریقے سے آپ کی دعوتی ذمہ داری پوری ہوتی ہے. پرانے زمانے میں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کے اصحاب کو، کمپینینز کو قرآن یاد کرنا پڑتا تھا، حفظ کرنا پڑتا تھا. آج حفظ کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ یہ پرنٹنگ ایج کا زمانہ ہے. حفظ کرنا پرنٹنگ ایج سے پہلے کا ایک کام تھا. آج حفظ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آج آپ کے پاس قرآن چھپا ہوا موجود ہے، آپ کسی کو بھی پیش کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ آج کمیونیکیشن کا دور ہے. آپ ویب سائٹ کے ذریعے، ای میل کے ذریعے یا اور جو کمیونیکیشن کے ذرائع ہیں ان کو استعمال کر کے دعوت کو عام کر سکتے ہیں. تو اس طریقے سے آپ کی دعوتی ذمہ داری ادا ہوگی اور لوگوں کو اسلام کے بارے میں، قرآن کے بارے میں باتیں معلوم ہوں گی. ایک بار پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب، اپنے کمپینین سے بتایا کہ وَمَا مِن نَبِيٍ إِلَّا وَقَدْ رَأَى الْغَنَمَ، کہ کوئی بھی پیغمبر، کوئی بھی پروفٹ ایسا نہیں گزرا جس نے بھیڑ بکریاں نہ چرائی ہوں. تو آپ کے اصحاب یعنی کمپینینز نے پوچھا کہ وَأَنْتَ يَا رسول اللہ، کہ کیا آپ نے بھی اے خدا کے رسول؟ تو آپ نے جواب دیا کہ وَأَنَا، ہاں میں نے بھی، یعنی میں نے بھی مکے میں بھیڑ بکریاں چرائی ہیں. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 22-23 سال کے تھے تو اس وقت آپ مکے سے باہر جا کر لوگوں کی بھیڑ بکریاں چراتے تھے. تو دراصل بھیڑ بکریاں چرانا کیا چیز ہے؟ جب انسان شہر سے باہر جاتا ہے، نیچر کے ماحول میں جاتا ہے،
تو پھر وہاں اس کو موقع ملتا ہے کہ وہ سوچے یونیورس کے بارے میں، زمین اور آسمان کے بارے میں، اور جو ریئلٹیز ہیں، جو حقیقت ہے، جو سچائی ہے، اس کے بارے میں جاننے کی اس کے اندر طلب پیدا ہو، جسے کنٹمپلیشن کہتے ہیں۔ تو یہ چیز ہر انسان کو چاہیے کہ وہ نیچر کے اوپر غور و فکر کرے۔ قرآن میں بار بار اس طرف اشارہ ہے کہ تم نیچر کے اوپر غور و فکر کرو، آسمان کو دیکھو، زمین کو دیکھو، اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو، خود انسان اپنے آپ کو دیکھے، جو ہیومن ایگزسٹنس ہے، جو ہیومن باڈی ہے، وہ کیسے وجود میں آئی، ایک نان ایگزسٹنٹ چیز کو کیسے خدا نے کریٹ کیا، اور کیسے وہ ایک چھوٹا سا بچہ پیدا ہوا اور وہ پھر بڑھتا بڑھتا ایک انسان بن گیا، اور کیسے وہ انسان بولتا ہے، چلتا ہے، بڑے بڑے کام کرتا ہے، پلاننگ کرتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو نیچر میں چھپی ہوئی ہیں، یہ سب خدا کی نشانیاں ہیں۔ قرآن میں ان کو آیات اللہ کہا گیا ہے۔ ان چیزوں پر غور کرنا اور ان سے نصیحت حاصل کرنا، چونکہ انسان اس دنیا میں کریٹر کو نہیں دیکھ سکتا، خدا کو نہیں دیکھ سکتا، لیکن جو نیچر کی چیزیں ہیں، زمین اور آسمان، پہاڑ، دریا، سمندر، پیڑ پودے، جانور، مچھلیاں، برڈز، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ انسان ان پر غور کرے اور ان سے کچھ لیسن حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ صحابہ اکثر بتاتے ہیں کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم بیٹھا کرتے تھے تو کوئی بھی واقعہ ہوتا تھا، اس میں سے آپ ہمیں سبق کا پہلو بتایا کرتے تھے۔ جیسے صحابہ کہتے ہیں کہ ایک چڑیا بھی اگر گزرتی تھی ہمارے سامنے سے تو اس میں سے بھی کوئی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سبق کا پہلو اس میں سے بتاتے تھے۔ تو جو بھی چیزیں نیچر کی ہیں اس میں انسان کے لیے بہت ہی گہرے سبق اور لیسن موجود ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بکریاں چراتے تھے مکے سے باہر جا کے، تو وہ ایک طریقے سے ان کا کنٹمپلیشن کا دور تھا کہ وہ غور و فکر کرتے تھے کہ انسان کو کس نے پیدا کیا، میں کون ہوں، مجھے کس نے پیدا کیا، کریٹر کون ہے، سسٹینر کون ہے، اس دنیا کا خالق کون ہے، اس پورے یونیورس کا خالق کون ہے جو اس یونیورس کو چلا رہا ہے، اس دنیا کو چلا رہا ہے۔ ظاہر ہے کوئی بھی شخص اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ یہ دنیا خود ہی بن گئی، یہ یونیورس خود ہی بن گئی، یا انسان خود ہی پیدا ہو گیا۔ ضرور کوئی بہت ہی انٹیلیجنٹ مائنڈ اس کے پیچھے ہے، کوئی بہت ہی عظیم کریٹر ان سب چیزوں کے پیچھے ہے۔ تو انسان جب ان چیزوں پر غور کرے گا تو اس کو نئی نئی باتیں دریافت ہوں گی، نئی نئی چیزیں وہ ڈسکور کرے گا اور سچائی تک پہنچ جائے گا۔ اسی کو کنٹمپلیشن کہا جاتا ہے۔ قرآن میں اس کے لیے تبسم کا لفظ آیا ہے، تدبر کا لفظ آیا ہے، یعنی چیزوں پہ غور فکر کرنا۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان ان اویئرنیس کی زندگی گزارے، کہ جو چیزیں اس کے سامنے ہیں جس میں بڑی بھاری نشانیاں ہیں اس کو بس دیکھے اور کوئی اس پہ غور و فکر نہ کرے۔ ایک دوسرا انسان ہے کہ جو ہر چیز پہ، ایک گلاس پانی بھی اس کے سامنے آئے، ایک بوند پانی بھی اس کے سامنے آئے تو وہ اس کے اوپر غور کرے کہ پانی کیسے بن گیا، یہ آکسیجن کیسے وجود میں آئی، یعنی پانی آکسیجن اور ہائیڈروجن کا مجموعہ ہے، تو کیسے آکسیجن اور ہائیڈروجن ملی اور پانی بن گیا، پانی ہمارے لیے کتنا ضروری ہے۔ تو اس طرح کی بے شمار چیزیں ہیں جن پہ انسان غور کر سکتا ہے اور اس سے نصیحت حاصل کر سکتا ہے۔ تو جب پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 25 سال کے ہوئے تو مکے کی ایک خاتون جن کا نام خدیجہ بن خویلد تھا، انہوں نے آپ کو ہائر کیا۔ یعنی خدیجہ ایک تاجر تھیں، وہ بہت ویلدی خاتون تھیں، وہ مکے سے سامان سیریا بھیجا کرتی تھی اور وہاں جا کے ان کا سامان فروخت ہوتا تھا، اور پھر وہاں سے کچھ اور سامان لے کے واپس قافلہ آتا تھا اور وہ سامان مکے میں فروخت کیا جاتا تھا۔ تو اس کام کے لیے خدیجہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہائر کیا کمیشن بیسس پہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ کا سامان لے کے سیریا گئے
اور وہاں سے واپس آئے اور اس تجارت میں کافی منافع ہوا، کافی فائدہ ہوا. تو اس واقعے کو اور انشاءاللہ ہم مزید تفصیلات کے ساتھ اگلے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے رکھیں گے اور دیکھیں گے کہ اس میں ہمارے لیے کیا سبق اور کیا رہنمائی کا سامان ہے. تب تک کے لیے خدا حافظ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.